آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک قریب سے قریب تر ہے. یوں تو 12 مہینے ہیں سال کے، لیکن کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے. واحد ماہ رمضان ایسا ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں ہر گھڑی اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور پل پل بندہ اللہ کی رحمت کے اندر نہاتا ہوا نظر آتا ہے. اس مہینے کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے 2 خصوصیات کو خاص طور پر ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. پہلی خصوصیت تو یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس ماہ مبارک کی 2 خصوصیات یہ ہیں کہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو اس ماہ مبارک کو پائے عاقل بالغ مسلمان ہے تو اس ماہ مبارک کے اسے روزے رکھنے چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں قرآن شریف کے حوالے سے جو اللہ عز و جل نے فرمایا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب جسے اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، یہ کتاب ہے کیا، اس کتاب کی صفت کیا ہے، اس کتاب کی خاصیت کیا ہے، اس کتاب کے فائدے کیا ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے، بھٹکوں کو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا جو بھی راہ دیکھنا چاہے اسے یہ کتاب راہ دکھاتی ہے. اگر کوئی قرآن کے ذریعے اپنی راہ متعین کر لے اور قرآن کی راہ کے مطابق وہ چلے تو منزل مقصود تک پہنچے گا، اور قرآن کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر کے وہ چلے گا تو گمراہی کا شکار ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کتاب کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں مسلمان کرتا ہے، وہ مسلمان یہ بھی نہیں جانتا کہ جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اس کتاب کے راستے کو فالو بھی نہیں کرتا، بلکہ حال تو اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ قرآن کا ماننے والا خود یہ کہتا ہوا اب دکھائی دیتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. میں حیران ہوں یا اللہ، آج ہماری قوم بھٹک کیوں رہی ہے؟ آج ہماری قوم بے راہ روی کے شکار کیوں ہے؟ آج ہماری قوم غلط راستے کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ آج ہماری قوم زوال کے راستے پر کیوں جا رہی ہے؟ آج ہماری قوم مار کیوں کھا رہی ہے؟ آج ہماری قوم کی قدر و قیمت کیوں گھٹ گئی ہے؟ آج ہماری قوم بے وزن کیوں ہو گئی؟ آج ہماری قوم کے چال چلن کیوں خراب ہو گئے؟ تو یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں کہ ہماری قوم نے جو کتاب راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی، اس کتاب سے راستہ دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنا مناسب نہیں سمجھا. ورنہ قرآن تو واضح لفظوں میں کہتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں نازل ہوئیں، ان نازل ہونے والی چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی پیروی کرو. اور وہ اچھی چیز ہے کون سی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے،
وہ قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دنیا کی مختلف کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، انجینئر بننا ہے تو اس سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو جیولوجسٹ بننا ہے تو اس سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، آپ کو آرٹس لینا ہے تو وہاں کی کتابیں لینی پڑیں گی۔ ہر سبجیکٹ کی جدا جدا کتابیں ہیں، ہر سبجیکٹ کا جدا جدا سیلیبس ہے، ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا الگ الگ ہے۔ لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک سبجیکٹ کی اتنی بکس ہوتی ہیں اور شروع سے لے کر 10 سال 15 سال تک انسان ایک ہی سبجیکٹ کی کتاب کو پڑھتا رہتا ہے، تب جا کر وہ ایک سبجیکٹ کے اندر کسی حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میں حیران ہوں، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، کسی طریقے کا ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ جغرافی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر چیز کا بیان ایک قرآن کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ آپ جس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں آپ قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جس سبجیکٹ کے اندر ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں قرآن سے مطالعہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فیملی لا پڑھنا چاہیں، آپ کرمنل لا پڑھنا چاہیں، سب آپ کو قرآن میں ملے گا۔ آپ سائنس پڑھنا چاہیں تو سائنس بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے فلسفی نے اور بہت بڑے طبیب نے ایک بہت بڑے دانشور سے پوچھا تھا جو مسلم تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے قرآن کئی مرتبہ پڑھا، کہنے والا عیسائی تھا اور بہت ماہر طبیب تھا۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں صحت کے سلسلے میں قرآن کے اندر کوئی ضابطہ موجود نہیں، کوئی رہنمائی نہیں۔ تو اللہ اکبر، ایک غواص جو قرآن مقدس کا مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس نے کہا پورے قرآن کی بات چھوڑیے، میں صرف آدھی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس کے اندر پورا صحت کے حوالے سے نظام آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا سنائیے۔ تو وہ غواص، وہ قرآن کا ماہر برجستہ کہتا ہے، دیکھیے قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اللہ اکبر، جب ماہر قرآن نے اس کی تشریح کرنا شروع کی اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ جتنے بھی راستے تلاش کرتے وہ قرآن سے راستہ تلاش کرتے، قرآن مقدس کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے، قرآن مقدس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے۔ نتیجتاً سچویشن یہ تھی کہ وہ جہاں چلے جاتے تھے منزل بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا قرآن شریف سے تعلق نہایت ہی کمزور ہو چکا۔ ہم نے رسمی طور پر جس طریقے سے نماز ہم رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، عمرہ رسمی طور پر کرتے ہیں، حج رسمی طور پر کرتے ہیں، ماہ رمضان بھی رسمی طور پر ہم مناتے ہیں، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم قرآن مقدس سے تعلق بھی اپنا رسمی طور پر کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب نے نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا فرما دی۔ اس کتاب کے حوالے سے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کے گھر اللہ نہ کرے کسی کی میت ہو جائے تو پہلے اہتمام کیا جاتا ہے قرآن خوانی کا، وجہ وہ جانتا ہے کتاب اتنی طاقتور ہے کہ زمین کے اوپر اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کا ثواب زبان سے پہنچایا جائے تو قبر کے مردے کو اس کتاب سے راحت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تک تو عقیدہ تمہارا درست ہے اور صحیح ہے کہ قرآن پڑھ کر مرحوم کو ایصال ثواب کیا جائے تو مرحوم کو قرآن کا فائدہ پہنچتا ہے، بس اب تھوڑی سی فکر کو تبدیل کرنا ہے، تھوڑی سی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کتاب مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے اس سے زیادہ یہ کتاب زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن ہم نے صرف مرنے کا انتظار کیا اور مردے کو فائدہ
کہ ہم کو فائدہ اس وقت اس کتاب سے ملے گا جب ہم مر جائیں گے تو یہ کتاب ہمیں فائدہ پہنچائے گی. نہیں, یہ جب مردے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو زندہ کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حقیقت میں اگر کہا جائے تو یہ زندگی دینے والی کتاب ہے, یہ زندگی عطا کرنے والی کتاب ہے. جس نے اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا, اس کتاب نے اسے حیات عطا فرمائی, اس کتاب نے اسے زندگی عطا فرمائی. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگر کوئی قرآن سے راستہ تلاش کرنا چاہے تو قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے, قرآن اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے, قرآن اس کے پرابلم کا سولیوشن عطا فرماتا ہے. یہ قرآن نصیحت کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن شفا کی کتاب بھی ہے, یہ قرآن روشنی بھی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ لگائیں, اللہ عز و جل نے اسے روشنی فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ اکبر. اسے نور مبین فرمایا گیا. ایسی روشنی عطا کرتی ہے کہ اگر قرآن کسی کے پاس ہو, اندھیرے میں پڑھتا چلا جائے, اللہ اسے روشنی عطا فرما کر راہ نصیب فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی قرآن سے بہتوں نے راستہ حاصل کیا. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہتوں کے سینوں میں ایمان کا نور جو جگمگایا ہے اس کے اندر اس قرآن کا بڑا دخل ہے؟ اللہ اکبر. یہ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں, جنوں کا بھی معاملہ دیکھیے, انہیں بھی ایمان کی دولت ملی قرآن کی وجہ سے. کیا آپ کو نہیں معلوم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے اندر رسول اعظم سے قرآن سن کر جنوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. اللہ اکبر. اب اس قرآن کی خاصیت بتا رہے ہیں. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے, یہ رہنمائی کرتا ہے. اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے فَآمَنَّا بِهِ, ہم اس پر ایمان لے آئے. اب قیامت تک ہم کسی شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوں گے. پتہ چلا یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے. اس کتاب کی وجہ سے دنیا میں بہت بڑا انقلاب آیا. بہت سواروں نے اس کتاب کے ذریعے اپنے مستقبل کو تابناک کیا. انسانوں کی شناخت اگر آپ کو چاہیے, اس کتاب سے انسانوں کو پہچانو, اس کتاب سے انسانوں کی فطرت کو پہچانو, اس کتاب سے عبادت و ریاضت کی عبادت و ریاضت کے بارے میں جانو, اس کتاب سے تجارت کے اصول کو سمجھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, جو کتاب راستہ دکھانے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آئی, اسی کتاب کا ماننے والا راستہ تلاش کر رہا ہے, اسے راستہ مل نہیں رہا. اب ایک آیت پیش کرتا ہوں, راستہ ملتا کسے ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں راستہ نہیں ملتا, اللہ والوں کو راستہ کیوں مل جاتا تھا؟ وہ بھی تو پڑھتے تھے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. اللہ والوں کو راستہ مل جاتا تھا, ہمیں راستہ کیوں نہیں ملتا؟ ارے میاں, راستہ کے راستے کے ملنے کی بات تو بہت دور کی ہے. ابھی تو یہیں پر آ کر میں اٹک جاتا ہوں کہ پہلے ہماری قوم کو قرآن پڑھنے تو آنا چاہیے. جب قوم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو راستہ کہاں سے تلاش کرے؟ یہ قوم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی. قرآن پر ایمان اگر نہیں تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ساری کتابوں پر ایمان.
ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، لیکن اس کتاب سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں جاتا۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید کسی کے ضمیر کو اللہ جگا دے اور قرآن نہ جاننے والا کل سے قرآن سیکھنے کی کوشش شروع کر دے۔ سین فرانسسکو میں، امریکہ میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی کانفرنس تھی۔ دنیا کے 8 بڑے ان کے نزدیک جو تھے، ان خطبہ کو انہوں نے مدعو کیا۔ ہندوستان سے انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، ہم پہنچے وہاں پر۔ اس کانفرنس کے اندر 8 گھنٹے کی وہ کانفرنس تھی۔ ہر 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد 20 منٹ کا بریک ہوتا، گیلری میں جاتے، چائے بسکٹ لیتے، پھر آ کر واپس کانفرنس کے اندر بیٹھ جاتی اور باری باری خطاب کرنے والے آتے اور خطاب کرتے۔ بیت المقدس کے سابق امام جو اس وقت امریکہ میں قیام پذیر ہیں، وہ جب ہال میں آئے تھے تب بھی میں نے ان کو دیکھا، اور ان کے ساتھ اندازن میں کہہ رہا ہوں کم و بیش 60 کے قریب ان کے شاگرد ہوں گے جو ان کے ساتھ اس پروگرام کے اندر شریک تھے۔ سب گورے تھے، نئے مسلم تھے، سب کے ہاتھ میں کتاب تھی، جیسے آپ نے ابھی بخاری شریف دیکھی، اسی ٹائپ کی ایک بڑی کتاب ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب چائے کا بریک ہوا، ہم لوگ بھی سب باہر نکلے۔ علماء اپنے حساب سے مستی مذاق، یعنی مستی مذاق سے مراد یہ کہ بات چیت کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانکاری کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے حالات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام اپنے حساب سے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، سب اپنے حساب سے فریش ہو کر 20 منٹ کے اندر پھر واپس ہال کے اندر سب کو پہنچنا تھا۔ میں نے ان 60 کے قریب نیو مسلم جو گورے تھے، ان کو میں نے دیکھا، وہ صرف چائے پیے، اور چائے پینے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی، وہ سب اپنی اپنی کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے سیدھے جا کر کے ہال میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ہال میں ان 60 کے علاوہ کم و بیش کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، سب باہر گیلری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تجسس ہوا، مجھے سیکھنے کی بہت میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ذرا جا کے دیکھوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو 60 کے 60 عربی کے اندر قرآن کی تفسیر کو پڑھ رہے تھے، عربی میں قرآن شریف کی تفسیر کو۔ میں نے بیت المقدس کے سابق امام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میرے شاگرد ہیں، میرے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ میں امریکہ جاؤں اور وہاں دین کی تبلیغ کروں۔ میں یہاں پر آیا، کام کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کی۔ یقین مانے کہ کئی دنوں تک، بلکہ کئی مہینوں تک میرے دماغ سے وہ منظر نہیں گیا۔ میں نے سوچا یا اللہ، نئے مسلمان تو تفسیر بھی عربی میں پڑھ رہے ہیں، اور ہماری قوم کو قرآن بھی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری قوم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا جو ایک باپ کے اندر، ایک ماں کے اندر ہونا چاہیے۔ الا ماشاء اللہ، زندگی پر بھٹکتے رہیں گے اگر ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا تو۔ ہمیں کوئی راہ نصیب نہیں ہوگی اگر ہم نے قرآن مقدس کو پڑھنا اور اس سے گائیڈ لائن حاصل کرنا چھوڑ دیا تو۔ آج تھوڑی سی بے چینی ہو، شراب کے اڈے پہ چلے گئے، تھوڑا ہوا، نیند کی گولی کھا کے سو گئے، تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، ڈرگس پی لیا۔ خدا کے بندو، یہ سولوشن نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر آئے، اپنی اضطرابی کیفیت کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری طبیعت کے اندر کافی اضطراب ہے، بے قراری ہے، سرکار کوئی سکون کا نسخہ عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو،
مسجد میں جاؤ، اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو اس میں بیٹھ جانا، اللہ تمہارے قلب پر سکون نازل فرما دے گا۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل نہ چل رہی ہو تو قرآن کھول کر تم پڑھنا شروع کرو، ادھر پڑھنا شروع کرو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے قلب پر سکینہ نازل ہو جائے۔ یہ ہے علاج۔ ظالموں، اس کتاب سے اتنا برا سلوک کہ سال بھر تک کھولتے تک نہیں ہو، اتنا برا سلوک اس کتاب کے ساتھ کہ اتنی بلندی پر رکھ دیتے ہو کہ ہاتھ بھی غلطی سے نہ پہنچے۔ اس کتاب سے اتنا برا سلوک کہ اسے سیکھنے کا بھی شوق نہیں۔ کسی بزرگ سے ایک بچے نے پوچھا تھا کہ حضور 80-90 سال کے اس کے دادا تھے، پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا کہ دادا جان، آپ کے زمانے میں تو واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر یہ تھا نہیں، آپ اپنا ٹائم کیسے گزارتے تھے؟ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا تھا، جیسا آج تم قرآن کے بغیر ٹائم گزارتے ہو نا۔ تمہارا ٹائم کس میں خرچ ہوتا ہے؟ یوٹیوب میں، اور ہمارا ٹائم اس زمانے میں قرآن میں خرچ ہو جاتا تھا۔ قرآن میں ہم قرآن پڑھ کر اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں امام اعظم کا۔ کبھی ہم نے امام اعظم کی حیات طیبہ دیکھی؟ جس جگہ پر آج امام اعظم کا مزار شریف ہے وہاں پر 7000 قرآن مقدس امام اعظم نے ختم کیے۔ ماہ رمضان المبارک میں امام اعظم 63 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، یہ ہے امام اعظم؟ کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ جس امام عشق و محبت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وہ امام عشق و محبت نے فن شاعری بھی جو ہے نا یہ بھی قرآن سے سیکھی۔ کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ نعت کہنا بھی کسی شاعر سے نہیں، قرآن سے انہوں نے سیکھا۔ آج ان کے ماننے والوں کا تعلق قرآن سے ختم ہو گیا۔ جس گھر میں قرآن ہو اور اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو، قرآن بد دعا کرتا ہے، اے اللہ اس نے مجھے تیری تلاوت سے محروم رکھا تو اس کے گھر کو برکتوں سے محروم فرما دے۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ، ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان آیا تو کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، نہیں پڑھتے وہ۔ اب آئیے میں سمجھاؤں، یہ کتاب راستہ کس کو دکھاتی ہے؟ پہلے مرض بھی سمجھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا۔ ہمیں نصیحت اس قرآن سے، جو کچھ بھی اللہ عز و جل عطا کر رہا ہے اس نصیحت کو ہم فالو کیوں نہیں کر پاتے، اور قرآن کو نصیحت کی کتاب کیوں سمجھنے سے ہم قاصر ہیں؟ تو ہم میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے۔ وہ کمی دور ہو جائے اور ہم میں ایک وصف پیدا ہو جائے تو یہ کتاب ہمیں بھی راستہ دکھائے اور یہ کتاب ہمارے لیے بھی نصیحت کی کتاب ہو۔ واضح لفظوں میں قرآن نے کہا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو جیسے ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ یہ کتاب اپنا راستہ دکھانا ہمیں شروع کر دے گی۔ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہم اتنے بے خوف ہو گئے، اتنے بے خوف ہو گئے کہ اب یہ بھی بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو چاہے ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی گناہوں کے دھبوں سے ہمارا پورا وجود آلودہ ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر اللہ کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر کبھی کبھی تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ قوم جس کے لیے اللہ نے قرآن عطا فرمایا وہ اتنی بھٹکی ہوئی، اتنی
بازی کی شکار. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو, اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو. ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا. روزے اور قرآن کا تعلق بڑا عظیم ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور روزے کی حالت میں تھے. ماہ رمضان المبارک تھا, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے, لیکن رسول اعظم فرضیت روزے سے پہلے بھی آقا روزہ رکھا کرتے تھے. رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر یہ وحی نازل ہوئی. رمضان, قرآن اور روزہ یہ تینوں کا بڑا عظیم سنگم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ دونوں اتنی طاقتور چیزیں ہیں روزے اور قرآن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. روزے اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے. اللہ اکبر. روزہ اللہ سے کہے گا اے اللہ, میں نے اس کو تیری رضا کی خاطر بھوکا رکھا, پیاسا رکھا. اور قرآن کہے گا اے اللہ, اس نے میری تلاوت ماہ رمضان المبارک کے اندر حالت نماز کے اندر کی ہے, اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے. روزہ بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتاؤ یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے, ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اور یہ قرآن سے راستہ متقیوں کو نصیب ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ایک تقوی اتنی عظیم دولت ہے کہ خدا کی قسم یہ تقوی کی دولت جسے نصیب ہو جائے, میں سمجھتا ہوں اس کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں اللہ دور فرما دیتا ہے, چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کے ذریعے راستہ تلاش کر لیتے تھے, قرآن کے عامل تھے, قرآن پر اتنا عمل کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا دیا تھا, تقوی بٹھا دیا تھا. اللہ اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس حد تک ہماری قوم اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو چکی ہے کہ مچھر کا ڈر تو رہتا ہے, اور مچھر نہ کاٹے اس کے لیے وہ بتی بھی جلاتی ہے ہماری قوم, مچھردانی بھی لگاتی ہے, نہ جانے کیا کیا کرتی ہے کہ کہیں مچھر ہمیں کاٹ نہ لے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مچھر کاٹے گا تو بیماری ہوگی, اور اللہ عز و جل سے بے خوف ہو کر کے اگر گناہ کر لیتے ہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جتنا مچھر سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ اللہ سے ڈرو. ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو, باطن میں بھی اللہ سے ڈرو. اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کر لو. جتنا خوف اللہ کا بڑھتا چلا جائے گا, قرآن مقدس کے اسرار و رموز کھلتے چلے جائیں گے, قرآن کی برکتیں کھلتی چلی جائیں گی, عنایتیں کھلتی چلی جائیں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ قرآن جو ہے کن لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. تھوڑا سا آئینہ بھی دیکھ لیں, تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں, قرآن سے ہمیں راستہ ملتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا, تو قرآن کن کو راستہ نہیں دکھاتا؟ راستہ پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا, ان کو راستہ دکھاتا ہے جو متقین ہیں, لیکن قرآن کن کو راستہ نہیں دکھاتا یہ بھی قرآن نے کہا. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا, یعنی اسے قرآن سے راستہ نہیں ملتا, اسے ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہاں پر مراد کفر بھی ہے, لیکن اگر عمومی طور پر ہم ظلم کے حوالے سے دیکھیں تو مسلمان بھی تو اپنے وجود پر ظلم کر رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے, اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کر کے. اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے, اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو,
اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اس کتاب کی تلاوت اپنی زندگی بناؤ، اس کتاب سے جو کچھ سنو اس کو عملی جامہ پہناؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ کی زندگی دیکھو۔ آئیے ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا، وہ قرآن کے غواص تھے، وہ قرآن کے ماہر تھے، وہ قرآن کے عامل تھے۔ اللہ اکبر، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جانتے ہیں آپ قرآن مقدس میں متقی کسے کہا گیا؟ اور اس تقوی پر عمل امام حسین کا دیکھیے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ جنت کس کے لیے سجائی گئی؟ متقین کے لیے۔ اور متقین ہے کون؟ جو خوشی اور غمی میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہو۔ خوش ہے تو بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، غمگین ہے تو بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، راحت میں ہے تو بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، تکلیف میں ہے تو بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے۔ یہ ہے متقی۔ اب آئیے امام حسین کا اس پر عمل کیسا تھا؟ اللہ اکبر، تاجدار کربلا کی بارگاہ کے اندر ایک سائل حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ حاضر ہوتا ہے اور تقاضا کرتا ہے تو امام حسین کے پاس اس وقت دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں تھا۔ آپ نے سائل کو فرمایا بیٹھو تھوڑی دیر، ابھی میرا رزق راستے میں ہے، آنے والا ہے، ابھی کچھ موجود نہیں کہ دے کے روانہ کر دیں۔ لیکن اسے بٹھایا، اور ضرورت بھی تھی امام حسین کو، لیکن اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کی خدمت کے اندر اشرفیوں سے بھری ہوئی 6 تھیلیاں تحفتاً پیش کی گئیں۔ جیسے ہی وہ تھیلیاں پیش کی گئیں، امام حسین نے ایک بھی نہیں رکھی، سائل کو اٹھا کر ساری تھیلیاں دے دی اور فرمایا مجھے معاف کر دینا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور تکلیف میں نے دی کہ آپ کے پاس میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے تقاضا کیا، آپ کو دینے کے اندر آپ نے مجھے عنایت فرمایا، میں نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے تو مجھے تکلیف نہیں دی، پھر معافی کس چیز کی؟ اب آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جب تو نے مجھ سے مانگا تھا اس وقت بظاہر میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر جب میرے پاس آیا میں نے سب تجھے دے دیا۔ معافی اس چیز کی مانگتا ہوں، تجھے دینے میں جو مجھے تاخیر ہوئی نا، اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے متقین۔ اسی طریقے سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جائزہ لو۔ فاقے کی پوزیشن ہے، کھانے کے لیے بظاہر حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر کچھ موجود نہیں، سوچتے ہیں فقراء جہاں پر موجود ہیں وہاں پر جا کر کے میں بھی بیٹھ جاؤں۔ دیکھا فقراء کی بڑی جماعت موجود تھی، آپ نے گلٹی فیل کی اور سوچا کہ چلو میں ان کے معاملے کے اندر کہاں رکاوٹ بنوں، جا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ آپ دیکھیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین کی بڑی عظیم صفت ہے۔ آپ دیکھیے غوث پاک کو حاجت ہے، مسجد میں تشریف فرما ہیں، سامنے ایک بندہ موجود ہے جو اپنی تھیلی میں سے سوکھا ہوا گوشت نکال کر کے کھا رہا ہے۔ اس نے غوث پاک کو دیکھا تو کہا آپ بھی لیں گے؟ وہ غوث پاک کو نہیں جانتا تھا، غوث پاک اس کو نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہی اس نے کہا آپ قبول فرمائیں گے تو غوث پاک نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جیلان سے آیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا رہنے والا ہوں۔ کہا آپ کا نام؟ کہا عبد القادر۔ تو کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ غوث پاک نے فرمایا میری تیری پہلی ملاقات، کس بات کی معافی مانگ رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے میں نے جو گوشت خریدا ہے نا وہ آپ کی ماں کی دی ہوئی رقم سے خریدا ہے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا بغداد تو آپ کی والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے اور فرمایا تھا میرا بیٹا عبد القادر بغداد
وفات کے اندر رہتا ہے اسے یہ رقم دے دینا، میری رقم ساری خرچ ہو گئی تو آپ کی امانت جو بچی تھی فاقے کی وجہ سے میں نے اسی رقم سے یہ چیز خریدی، اور پھر اس کے بعد باقی رقم غوث پاک کے پاس پیش کیا۔ غوث پاک نے بقدر ضرورت رقم لی اور فرمایا یہ رقم بھی تو رکھ لے، تو مسافر ہے، میرا گزر بسر تو ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے یہ اللہ والے تھے، نتیجتاً پوزیشن یہ تھی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھ لیتے تھے، اس کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہیں 100 کی نوٹ جو ہے کسی غریب کی جیب میں نہ پہنچ جائے، تو دیکھتے ہیں برابر یہ 50 ہے نا، وہ 50 بھی نہیں جمتی، ہم 10 نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن ہمیں راستہ نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی ولا تحسی، اے سلمہ، اے سلمہ، کون جانتے ہیں حضرت سلمہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، گن گن کے خرچ مت کرنا، تم گن گن کے خرچ کرو گے اللہ عز و جل بھی تمہیں لمیٹیڈ عطا فرمائے گا، تم بے گنے اللہ کے نام پہ دو، اللہ تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ والے خرچ کرتے ہیں، بے حساب خرچ کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل قرآن کو کھول دیتا ہے۔ متقین کی یہ بہت بڑی صفت ہے، جہاں جہاں آپ متقین کی صفت قرآن میں پڑھیں گے وہاں پر آپ کو انفاق کا معاملہ نظر آئے گا، وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ نظر آئے گا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، شاید کہ میرے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آج بیٹھ جائے، ہم ماہ رمضان المبارک میں غریبوں کو کپڑا بانٹتے ہیں، اور یقیناً غریبوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر امام صاحب، علماء، مدرسین، ان حضرات کی خدمت میں بھی ہم کپڑے پیش کرتے ہیں، لیکن کون سا؟ جیسا خود کے لیے خریدتے ہیں ویسا کہ سستے والا؟ ذرا سوچو، اگر ہم اپنے لیے ریمنڈ کا کوٹ پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم جا کر تلاش کرتے ہیں سب سے سستا کون سا ہے، اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس اپنی محبوب چیز کو جب تک کہ اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ بالکل الٹی زندگی چل رہی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم اپنے اعتبار سے جی رہے ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت ہی نہیں بلکہ عزم کرو کہ قرآن پر عمل کریں گے ہم، اور قرآن سے راستہ تلاش کریں گے۔ یہ کتاب راہ دکھانے کے لیے آئی، یہ کتاب منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آئی، یہ کتاب بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے آئی۔ اس کتاب سے جس کا تعلق مضبوط ہو گیا اس کتاب نے اس کو گرنے نہیں دیا، اس کتاب نے اسے اٹھا لیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کو تھامنے والے کو بلندی عطا فرمائے گا، بعض قوموں کو اللہ اس کتاب کی وجہ سے بلندی عطا فرمائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اس کتاب کو تھامتے ہیں۔ ارے اتنا تو اب جو بات عرض کر رہا ہوں شاید مضمون سے قریب آپ کی سوچ آ جائے، اتنا تو آپ ضرور جانتے ہیں کہ قرآن نیچے رکھنے کی چیز نہیں، اوپر رکھنے کی چیز ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے آپ۔ اگر کوئی قرآن نیچے پڑھ رہا ہو تو آپ فوراً جو ہے خود نیچے آ جاتے ہیں،
قرآن نیچے ہو اور آپ اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہے نا، قرآن کو بلندی پر رکھتے ہیں۔ تو جب فطرت میں یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ قرآن بلندی پر رکھا جاتا ہے، تو اب حضور فرماتے تم اس کو پکڑے رکھو، یہ بلندی پر جائے گی، تمہیں بھی بلندی پر لے کر چلی جائے گی۔ اسے تھام لو، جب اس کی جگہ ہی بلندی ہے تو تم اسے تھام لو گے تو یہ کتاب بھی تمہیں بلندی پر لے جائے گی، اور اسے چھوڑ دو گے تو تم زوال پذیر ہو جاؤ گے۔ تو اس کتاب کو تھامو، اس کتاب سے تعلق مضبوط کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کتاب کو سکھانے کے لیے، اسی کتاب کا حافظ بنانے کے لیے، اسی کتاب کا قاری بنانے کے لیے دارالعلوم گلشن نوری وجود میں آیا، جہاں پر آج الحمدللہ کچھ بچوں نے حفظ کی تکمیل کی، کچھ بچوں نے تجوید کی تکمیل کی، اور ایک بچے نے جو ہے درس نظامی کی تکمیل کی۔ ابھی ان کی دستار بندی ہوگی، آپ یہ روح پرور منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک قریب ہے، قرآن کا رشتہ، قرآن سے رشتہ اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ یہ کتاب جو ہے اس سے تعلق صرف ماہ رمضان ہی کے اندر نہ رہے، بلکہ پوری زندگی اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ یہ کتاب بلند مقام پر رہے گی، جو تھامے گا اسے بھی یہ کتاب بلندی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس کے فیضان سے اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔